اللہ 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 اللہ۔ کہ کسی بھی مسلمان امت میں جب وہ زوال سے دوچار ہو جائے، وہ جو علامہ اقبال کا کہ الفاظ زوال علم و عرفاں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ جب علم اور عرفان، اللہ کی معرفت، اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، جب اس میں اضمحلال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر طرح کی اخلاقی اور اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی گمراہیاں جو ہیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب کسی مسلمان امت میں یہ زوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں، اس کے آثار کیا ہوتے ہیں، وہ کس قسم کے غلط عقیدوں کی قائل ہو جاتی ہے، کس قسم کے امانی جو ہیں وہ اس کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ ہے اصل میں وہ باتیں کہ جو آ رہی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ حوالہ بنی اسرائیل کا ہے، ان کے تاریخ کے دوران جو بھی اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی، لیکن یہ کہ ساتھ ہی پھر جنرلائز کر کے جن کو کہا جائے یونیورسل ٹروتھس، وہ حقائق کے جو ابدی ہیں، پھر ان کی اننسیشن اور ان کو بھی بڑے ہی واضح الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو 9ویں رکوع کے آخر میں مضمون آیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہیں یہ زوم ہو گیا، انہیں یہ خیال ہو گیا، انہوں نے یہ من گھڑت عقیدہ ایجاد کر لیا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی یہ کہ قیامت کے محاسبے میں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، چونکہ ہم موسیٰ کی امت ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم ابراہیم کی ذریت ہیں، کئی نسبتیں ہماری ایسی ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ پوری نوع انسانی سے ہوگا۔ اللہ کے ہاں تولنے کے باٹ علیحدہ ہوں گے، ان کے لیے علیحدہ معیار ہوگا، ہمارے لیے علیحدہ معیار ہوگا۔ ان کے لیے خلود فی النار ہے، لیکن ہم نے بہت گناہ بھی کر لیے، تب بھی بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا۔ ہم آگ میں ہمیشہ تو رہ ہی نہیں سکتے، بلکہ جیسا کہ میں حوالوں سے بیان کر چکا ہوں کہ جو تالمود کے مختلف حوالے ہیں، ان کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کے ہاں قائد جو ہمارے ہاں بھی ہے، وہ تو وہیں پر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے چونکہ ہے، اور ان کی سنت جو ہے ختنہ، اس پر چونکہ انہوں نے عمل کیا ہے، تو کوئی مختون اسرائیلی جہنم میں داخل کیا ہی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے ان کو بچانے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ عام خلق خدا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں کہیں، تاکہ الزام نہ آئے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر، اگر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن۔ اس میں اگرچہ روایات تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ 40 دن کی بھی ہے، اس لیے کہ 40 روز تک وہ جو بچھڑے کی پرستش ان کے ہاں ہوتی رہی تھی، تو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ ہمارا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے نتیجے میں کسی اسرائیلی کے لیے اتنی مدت تک جہنم کے اندر رہنا جو ہے وہ گویا کہ اس کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اکثر جو ان کا خیال ہے وہ چند دن، اور یہاں پر بھی چونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اس آیت مبارکہ کا جو مثنیٰ آیا ہے اس میں معدودہ کی بجائے لفظ آیا ہے معدودات، اور یہ اصول جو ہے بارہا ہمارے سامنے آ چکا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا تم دیکھتے نہیں اہل کتاب کے گروہ کو کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی جانب کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، لیکن یہ کہ وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ کتاب پر ایمان کے مدعی ہیں، لیکن کتاب پر ایمان کے دعوے کے باوجود اس سے اعراض اور اس کے مطابق فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ کیوں ہو گیا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی توجیہ اگلی آیت میں فرمائی گئی، آیت نمبر 24 میں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ معجزہ یا یہ عجوبہ اس لیے ہو گیا
یہ مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کتاب کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کتاب کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دو عملی یا یہ تضاد یا یہ تناقض یا یہ منافقت ان کی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے خیال جو ہے اپنے دل میں پکا لیا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ جو افطراء انہوں نے کیا ہے، من گھڑت خیالات کو جو عقائد کی شکل دے لی ہے، اس کی وجہ سے انہیں ان چیزوں نے ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ یہاں لفظ معدودات آیا ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت میں معدودہ، معدودات جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک پر۔ تو یہی جو ہے زیادہ ان کا عقیدہ بھی ہے، تالمود کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بس گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے، زیادہ سے زیادہ 9 دن تو ہمیں جہنم میں رکھا جا سکے گا، باقی اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اس پر کیا آیا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ قول کے بعد جب اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی کی طرف غلط طور پر منسوب کر دینا۔ ایک بات آپ نے نہیں کہی ہے لیکن آپ کی جانب منسوب کر کے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ گویا کہ قول اعلیٰ ہوگا، کسی پر افتراء بازی کرنا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس کے بعد وہ آیت آئی بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس کسی نے بھی کمائی جان بوجھ کر ارتکاب کیا ایک ہی بڑے گناہ کا، یہاں چونکہ سیئۃن ہے، تنکیر ہے، نکرہ ہے، نکرہ کے 2 مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک گناہ، کتاب ایک کتاب، کوئی کتاب، اور الکتاب وہ پھر معین کتاب ہو جائے گی، یا یہ کہ اس میں حشر کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے جمع کا بھی مفہوم دے سکتا ہے، الف لام اگر داخل ہو جائے، لیکن یہ کہ یہاں پر جب آئے گا نکرہ میں تو ایک، اور اس میں تفخیم کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ بڑا گناہ، صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ۔ جس کسی شخص نے جان بوجھ کر متعمدن اگر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یہ ہے اصل میں لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر پھر مفسرین نے چاہے وہ متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں اس پر پوری توجہ کی ہے کہ یہ جو احاطہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ اس انسان کو اس طور سے اپنے گھیرے میں لے لے کہ پھر دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہ رہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اگر ایمان قلب میں موجود رہتا ہے تو پھر احاطہ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات نکلی کہ اگر قلب میں ایمان موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ ہاں جس پر کہ وہ گناہ اس درجے مستولی ہو جائے، اس کی خطا، اس کی گناہ گاری اتنا اس کا گھیراؤ کر لے کہ پھر اس کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہ رہے، تو اس کے لیے فرمایا ہے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے متقدمین کا قول بھی یہی ہے، حضرت ابن عباس کا قول جو ہے، حضرت مجاہد جو تابعین میں سے انہوں نے نقل فرمایا ہے السیئۃ الکفر والشرک، قال ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کیا ہے کہ یہاں سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے معالم التنزیل میں واحدی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں المؤمنون لا يدخلون فی حکم هذه الآیہ، مومن اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتا جو صاحب ایمان ہو۔ پھر اس پر خاص طور پر جو مختلف ہمارے مفسرین نے اس پہ جو حواشی درج کیے ہیں، ان میں سے مثلاً میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا حاشیہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بعض اہل باطل یعنی معتزلہ اور خوارج وغیرہ نے اس آیت سے مومن عاصی کی عدم مغفوریت پر استدلال کرنا چاہا ہے جو باطل ہے۔
یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر تفصیلی گفتگو تو میں اپنے ان خطبات میں کر چکا ہوں جو حقیقت ایمان کے موضوع پر میں نے دیے تھے غالباً 2 یا 3 سال قبل. لیکن چونکہ اب یہ آیت مبارکہ اس زیر درس آئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دوبارہ دہرا دوں. اصل میں علماء کرام کو چونکہ یہ احتیاط ملحوظ رہتی ہے کہ کہیں مومن کے بارے میں یہ مغالطہ نہ ہو جائے. عقیدہ یہ ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے، کسی درجے میں بھی ایمان ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان بہت بڑی شے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں اصل جو مغالطہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان ہے قانونی اور ظاہری. ایک شخص کافر ہے، کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے، قانوناً مسلمان ہے، اور اس اعتبار سے قانونی ایمان کا اطلاق بھی اس پر ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایمان غائب ہو چکا، دل سے ایمان رخصت ہو چکا، دل سے ایمان زائل ہو چکا. اس کیفیت کو اگر اس امکان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ان آیات کے اندر جو تنبیہ کا پہلو ہے، انذار کا پہلو ہے، جس سے کہ انسان اپنی اصلاح پر متوجہ ہو سکتا ہے، جس سے اسے جھڑجھڑی آئے، جس سے اس پر کوئی تشویش اور فکر جو ہے اسے لاحق ہو جائے، وہ سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات اصل میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، لیکن کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، مسلسل فہم کرتا ہے. ایک حال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے بالکل زائل ہوتا ہے. اس کیفیت کو اگر نہیں تسلیم کریں گے کہ قانوناً تو پھر بھی وہ مسلمان رہے گا، قانوناً وہ مومن شمار کیا جائے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکا. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 3، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، جیسا کہ میں نے حقیقت نفاق کے اپنے خطبات میں کئی مرتبہ واضح کیا کہ ایک تو نفاق ہوتا تھا شعوری، ایک شخص جان بوجھ کر محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود کی ایک سازش تھی، انہوں نے سازش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. اب صبح کے وقت ایمان لاؤ، ایمان کا اعلان کرو، حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھو، دن بھر وہاں رہو، شام کو کہو جی ہم نے تو دیکھ لیا بہت قریب آ کر کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے تھے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں، کفر کرو اور واپس آ جاؤ. تاکہ یہ اسلام کی اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے، جو گڈ ول بن گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کی لذت اور اس کا ذائقہ، پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ جو ساکھ ہے ایمان کی یہ ختم ہو جاتی. اب یہ سازش ہے، جس شخص نے اس ارادے کے تحت کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو 1 منٹ کے لیے بھی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا. یا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بارہا کہ ہمارے علم میں آتا رہا، اخبار میں خبریں چھپتی رہیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسلمان بن کر پاکستان میں آیا اور کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد میں سال ہر سال تک امامت کرتا رہا. اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، چاہے اس نے بھی ختنہ بھی کرائی ہوگی، اس نے داڑھی بھی بڑھائی ہوگی، اس نے نماز بھی سیکھی ہوگی، کچھ بنیادی مسائل بھی سیکھے ہوں گے کہ کوئی پوچھ لے اگر مسئلہ تو جواب بھی دے سکوں، مجھے جا کر وہاں جاسوسی کرنی ہے. لیکن اسے معلوم ہے کہ میں تو ایمان نہیں لایا، میں تو جو تھا وہی ہوں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جاسوسی کے لیے میں نے لبادہ اوڑھا. یہ شعوری نفاق ہوا، چاہے وہ چند گھنٹوں کا تھا ان یہودی سازشیوں کا، اور چاہے یہ کئی سال کا تھا اس ہندو جاسوس کا، لیکن یہ شعوری نفاق ہے. اس نے اسلام کا لبادہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اوڑھا. لیکن ایک نفاق وہ تھا، قرآن مجید بار بار اسی لیے کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ جو غیر شعوری نفاق ہے کہ ایک شخص ایمان لایا لیکن اب ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے طبیعت گھبرائی اور پسپائی شروع ہو گئی اندر ہی اندر. یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی ایمان کی رمق نصیب ہوئی تھی وہ اس کی پونجی ہاتھ سے جاتی رہی. اندر سے وہ چٹا کافر ہو چکا ہے لیکن اوپر ونیئر لگی ہوئی ہے، وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کے اوپر شرط پوری ہو رہی ہے، لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے. یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ سرے سے پھر ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں،
کہ اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، اور اعمال بھی بہت سے اعمال نہیں، ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے، اس پر تسلسل ہے، اسی پر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی پر انسان جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے، تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی بھی آخری وقت تک قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا۔ اچھا، یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا، سورہ نساء کی بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے، وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے، پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، کچھ قرآن پڑھا ہے، پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا، پھر کچھ آگے چلا، پھر جب کوئی تقاضا مشکل آ گیا پھر پسپائی ہوئی۔ تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی، ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہ میں نہیں بیٹھ جاتا، ڈبکیاں لگاتا ہے، نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، اور بین ہی وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، جیسے کہ وہ ڈبکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر جو گیا سو گیا، پھر وہ جا کر جو ہے تہ میں بیٹھ گیا۔ بعین ہی یہی معنوی سطح پر ہوتا ہے ایمان، پھر ایمان کے بعد کفر، کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اسی تذبذب میں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے، اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر، لیکن کفر معنوی، کفر حقیقی، کفر باطنی، کفر قانونی نہیں، قانونی طور پر پھر بھی مسلمان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے تو پھر یہ آیات، لیکن چونکہ علماء کرام کو وہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، معتزلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں، چونکہ خوارج نے بہت بڑی گمراہی کا ارتکاب کیا کہ کبیرہ گناہ جس نے کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، اس کی جان اور خون بھی مباح، اس کا مال بھی مباح، اس کی عورت بھی جو ہے گویا کنیز کی حیثیت سے اب آپ اپنے گھر میں ڈال لیجئے، سب کچھ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی تھی، اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی عظیم گمراہی یہی ہوئی۔ تو اس سے گھبراتے ہیں علماء اسلام کہ کہیں کسی کے ذہن میں اس قسم کا کی انتہا پسندی اور مغالطہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے معتزلہ نے ایک بن گھڑت شکل بنا لی ہے، منزلۃ بین المنزلتین، کہ ایک شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ بھی میں اس کی حقیقت پوری بیان کر چکا ہوں، میرے ان خطبات کے کیسٹس موجود ہیں، ان کو لے کر سنیے۔ حقیقت میں یہ گمراہیاں جو ہے ان سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کی جب تعویل کی جاتی ہے تو اس میں در حقیقت بات وہ اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان آیات کے اندر، پھر لوگوں کو لرزہ طاری کرنے والی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں رہتی۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ پر۔ اب میں یہ باقی اور لوگوں کے حوالے نہیں دے رہا، آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کے مفسرین ہیں، علماء ہیں، ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک بہرحال ایک ذہنی مناسبت ہے مجھے، اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند کے بارے میں تو میرا قول ہے، میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین کی حد تک ہے کہ 14ویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مجدد اعظم حضرت شیخ محمود الحسن، وہ میرے نزدیک شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، وہ مجدد اعظم تھے 14ویں صدی ہجری کی۔ تو یہ میرے دل میں ان کا مقام ہے، قدر و قیمت ہے ان کی میری نگاہوں میں، لیکن اس کے باوجود وہاں جہاں اختلاف کی بات ہے وہ میں اپنا اظہار اختلاف کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں مولانا تھانوی نے لکھا، کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ شیخ الہند لکھ رہے ہیں، گناہ کسی کا احاطہ کر لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے۔ اگر دل میں ایمان و تصدیق بھی ہوگی تو احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر اس کا اطلاق اور کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔
یہ حاشیہ جو پڑھے گا یہاں کافر کو اس معروف معنی میں لے گا، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں، لہذا ہم پر اس آیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور کوئی آپ کے دل پر بھی لرزہ طاری نہیں ہوگا، کوئی آپ کو تشویش لاحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر اس قانونی اور حقیقی کفر کی جب تک کہ وضاحت نہ کی جائے تو وہ بات جو ہے پھر بہت ہی ایک جھوٹی تسلی دینے والی انسان کے لیے ہو جائے گی، حالانکہ مانتے ہیں علماء کرام، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، المعاصی برید الکفر، گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے پیغام ہے۔ آپ نے گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کا اثر آپ کے دل پر ہو گیا ہے، پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا، پھر گناہ کیا پھر اور اثر ہو گیا ہے۔ متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کا تو متن بھی میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، اور ایک روایت میں اذنبا کے بعد ذنبن کا لفظ بھی ہے، یقیناً ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے کوئی ایک گناہ، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، فإن تاب واستغفر، پھر اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کر لیا، ثقل قلبہ، تو دل جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے، اس پر ثقل ہو جاتی ہے، پھر وہ سیاہ جو داغ ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے، اضافہ کرتا رہے، تو یہ جو سیاہی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ حتیٰ تعلو قلبہ، اس کے پورے دل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہے وہ رین، یہ زنگ جو دلوں پر آ جاتا ہے، جس کا کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی اس آیت میں کیا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، بین ہی وہ الفاظ ہیں جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں آئے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور الفاظ یہ ہیں دوسری روایت کے، پھر اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، دل کے اوپر مہر لگ گئی، اب اس مہر کی وجہ سے اس دل کے اندر کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیفیت جو ہے یہ کفر معنوی ہے، بغیر کفر قانونی کے۔ اوپر سے ایک شخص مسلمان ہے، اگر ہم اس امکان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے تنبیہ کا پہلو ہے۔ یہ ساری آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعدیب کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے، ہمیں پیشگی طور پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے، ہوئی ہے، تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی، اسی میرے نزدیک علماء کرام کی یہ جو احتیاط ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس احتیاط میں اتنا غلو ہو گیا ہے، اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور اس کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خلود فی النار کے ضمن میں مسلمان کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں بھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک قتل خطا ہے، ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا، اس کے سلسلے میں کیا ہوگا، تفصیلی احکام دیے گئے ہیں۔ اگر وہ آزاد مسلمان ہے اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا فرد ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جس سے کہ تمہاری دشمنی ہے، کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ شکل ہوگی، مختلف صورتوں میں اس کے تفصیلی احکام دیے گئے، لیکن وہ ہے قتل خطا کے۔ قتل عمد پہ جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمہ اللہ، وہ دیکھیے کس قدر صاف ہے، کتنا بالکل کلیئر ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ ترجمہ کیا ہے، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔ گویا کہ صحیح ترجمہ ہے یہ کہ اس کے لیے خلود کا معاملہ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اسی میں پڑا رہے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔
لیکن اب نوٹ جب کر رہے ہیں، نوٹ کرنے میں بریکٹس میں اضافے کر کے حاشیے کے اندر وہ اضافے کر دیے کہ جس سے وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آپ سن لیجئے، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی، اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے۔ اس کے اندر اضافے کر کے وہ جو معتزلہ اور خوارج کے نقطۂ نظر سے بچنے کی کوشش میں جو صورت بنائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی مسلمان کے لیے اس میں وہ تنبیہ والا پہلو، وہ تاثیر والی بات جو ہے باقی نہیں رہی۔ اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور وہ اس لیے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اگر دل میں ایمان ہے، لیکن دل کا ایمان، قانونی ایمان نہیں۔ قانونی ایمان تو منافق بھی ہر شخص کو قانونی مومن تھا۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون سے خطاب کیا گیا۔ تمام منافقوں سے جو باتیں ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قانوناً وہ بھی مسلمان ہے، وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ 7 جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے، چاہے جا کر وہاں فتنہ پردازی کرے، عین وقت پر 300 نکل آئے، لیکن یہ کہ اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں رہی ہیں سب کو معلوم ہے، قانوناً تو مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے۔ اپنا کرتہ مبارک جو ہے، چونکہ اس کے بیٹے جو ہے، اس کے صاحبزادے وہ ایک سچے مومن تھے، عبداللہ ابن ابی، ان کی فرمائش پر حضور نے اپنا کرتا اتار کر دیا کفن کے لیے۔ حضرت عمر جب کچھ اس پر انہوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ، ایک منافق کے لیے آپ اپنا کرتا عطا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن یہ نوجوان جو مومن ہے، خالص مومن ہے، اس کی ایک فرمائش ہے، اس کی ایک خواہش ہے، میں پوری کر رہا ہوں، لیکن میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، یقیناً آیت کا مفہوم یہی ہے، جس شخص نے ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کیا، پھر اس پر مداومت کرتا رہا یہاں تک کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اور یقیناً اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان حقیقی بھی اس سے زائل ہو گیا، اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کا لفظ جہاں آیا سورۃ الفرقان میں، وہ ہمارے منتخب نصاب میں داخل ہے، وہاں آمنہ کا لفظ آیا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو اثر نو ایمان لاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چکر لگاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ ایمان حقیقی، قلبی ایمان والا یہ جو معاملہ ہے، یہ قانونی ایمان، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے ڈاکو ہو، وہ پہلے بھی مسلمان ہے، بعد میں بھی مسلمان ہے، قانوناً وہ مسلمان رہتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، مرتد نہیں ہو جاتا، قانونی اسلام اس کا برقرار رہے گا۔ البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ اور ہے، اور یہ کہ اگر حقیقتاً ایمان زائل ہو چکا ہو، مانن انسان کافر ہو چکا ہو، جیسے کوئی منافق، یا یہ کہ چاہے وہ اپنے نفاق پر شعوری طور پر متنبع نہیں ہے، خود نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ میں منافق ہوں، تب بھی اگر گناہ کا احاطہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ایمان قلبی جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا، چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہو اور اسے اپنا گمان ہو۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نفاق کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ 4 صفات ہیں یا 3 صفات غالباً، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ چاہے وہ جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے خیانت کرے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے تو وہ مومن ہے، وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ یا انہ مومن، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتا ہو۔ ایک شخص سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم و مومن، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے، منافق ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے تو پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ، ہمیں ہر وقت متنبہ کرنے کے لیے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی تاثیر ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات
اور وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 62 میں آ چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 8ویں رکوع سے جو مضمون شروع ہوا ہے، پہلی آیت یہی تھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہی قانون جو 8ویں رکوع کے شروع میں آیا تھا، اسی قانون کو 9ویں رکوع کے اختتام پر پھر اس آیت کے اندر لے آیا گیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو، کوئی گروہی نسبت کسی امت میں ہونا، کسی قوم میں ہونا، کسی کی ذریت میں ہونا، کسی کے ساتھ نسلی تعلق ہونا، یہ آخرت میں جو ہے یہ کوئی فیصلہ کن شے نہیں ہے، فیصلہ کن شے ہے ایمان اور عمل صالح۔ اللہ 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 اللہ